السلام علیکم. میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور آج کی نشست عورت کا مقام قرآن کی روشنی میں اور اس کا 9واں حصہ. میرے ساتھ موجود قرآن اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب. آج وہ اس موضوع پر قرآن کی روشنی میں تفصیل سے ہمیں آگاہ فرمائیں گے. آج کے اس موضوع میں 9ویں حصے میں وراثت کی بات ہوگی، یعنی بیوی اور شوہر کا کتنا حصہ ہوگا. تو سادہ محترم، السلام علیکم، اس پر روشنی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 16 اکتوبر ہے، سن ہے 2022 اور دن ہے اتوار کا، اور میں ہوں محمد طفیل شاد. حاضرین و سامعین، السلام علیکم. آج 9واں حصہ ہے، 9ویں سٹنگ ہے ہماری، اور عنوان ہمارا چل رہا ہے عورت کا مقام. پچھلے سیشن میں ہم نے سورہ النساء کی 11ویں آیت جو ہے وہ اختتام ختم کی ہوئی تھی، اور 4/11 کے 7 حصوں میں سے پہلے 6 حصوں میں جیسے کہ آپ سن چکے ہیں کہ مسئلہ وراثت کی 6 شقیں بیان کی گئی ہیں، اور 7ویں آخری حصے میں متوفی کے اصل ورثاء بتائے گئے ہیں، مرنے والوں کے باپ یا بیٹے جن سے نفع کی امید کی جاتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ باپ ترکہ کی بجائے قرضہ چھوڑ جائے اور بیٹے فائدہ کی بجائے نقصان پہنچا رہے ہوں، اور برے وقت یا بڑھاپے میں بیٹی خدمت گزار ثابت ہو. چنانچہ آیت مجیدہ 4/11 کے آخری جملہ ان اللہ کان علیما حکیما، ان اللہ کان علیما حکیما کے الفاظ میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ آیت زیر بحث کے 6 حصوں میں ورثاء اور ذوالفروض کے جو الگ الگ حصے مقرر کیے گئے ہیں 100% علم و حکمت کی اساس پر قائم کیے گئے ہیں. اب سامعین کرام، یہ جو 4/11 ہے، آگے بڑھنے سے پہلے اس پوری آیت 4/11 کے وراثت سے متعلق 6 جملوں کی ترکیب نحوی ملاحظہ فرمائیں تاکہ محذوفات نکھر کر سامنے آ جائیں. جملہ اول، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. تو اس کی جو تقدیر کلام وہ یہ ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم اذا مات احد منکم ایھا المؤمنون. یہ جملہ فعلیہ مفسر ہے، اور آگے آ رہا ہے ثابت للذکر مثل حظ الانثیین، یہ ہے اس کی تفسیر. تو یہ ثابت جو ہے یہ خبر مقدم محذوف ہے، اور
باقی جو للذکر مثل حظ الانثیین یہ مبتدا آیا ہے، یہ مؤخر ہے۔ پس مبتدا اپنے خبر جملہ اسمیہ تفسیریہ ہو کر فعل یوسی کا مفعول اول ہوا۔ جملہ دوم، فَإِن كُنَّ نِسَاءٌ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ۔ اس کی تقدیر کلام یہ ہے کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءٌ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ وَارِثَاتٌ مَعَ الذَّكَرِ الْمَذْكُورِ۔ یہ سارا جملہ جو ہے جملہ اسمیہ یہ شرط ہے، اور اس میں ان جو ہے یہ عطف ہے، اور نساءً فوق اثنتین یہ خبر کنہ کی مقدم ہے، اور وارثاتن یہ اسم کنہ محذوف ہے۔ آگے آ رہا ہے فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ۔ یہ جملہ اسمیہ جزائیہ ہے جس میں لہن خبر مقدم ہے اور ما تارکا مبتدا مؤخر ہے۔ پس شرط ما جزا جملہ شرطیہ ہو کر بر بنائے عطف فا فعل یوسی کا مفعول دوم ہوا۔ جملہ سوم، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا النِّصْفُ کی تقدیر کلام وہ یہ ہے کہ وَإِن كَانَتْ وَارِثَةٌ وَاحِدَةً مَعَ الذَّكَرِ یہ جملہ اسمیہ شرطیہ ہے، اس میں واو جو ہے یہ عطف کی ہے، اور وارثۃن یہ کانت کا اسم محذوف ہے، اور واحدۃن کانت کی خبر ہے۔ آگے آیا فَلَهَا نِصْفُ حَظِّ الْأُنثَیَّین، یہ جملہ اسمیہ جزائیہ ہے جس میں فا جو ہے یہ جزائیہ کا حرف ہے، تو ثابتن یہ خبر مقدم محذوف ہے، نصف جو ہے یہ مضاف ہے، اور حظ الانثیین یہ مضاف علیہ محذوف ہے۔ پس شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر بر بنائے عطف واو فعل یوسی کا مفعول سوم ہوا۔ اب جملہ چہارم اس میں آتا ہے، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ۔ تو ان کانا لہو ولدن کی تقدیر کلام یہ ہے، وَلِأَبَوَيْهِ ثابت لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ۔ یہ جملہ جزا مقدم ہے، اور اس میں واو جو ہے یہ عطف کے لیے آیا ہے، اور ثابتن یہ خبر مقدم محذوف ہے، اور سدس و ما تارکا یہ مبتدا مؤخر ہے۔ آگے آ رہا ہے ان کانا وارثن لہو ولدن، جملہ شرطیہ مؤخر ہے، اس میں ان جو ہے یہ شرطیہ آیا ہے، کانا فعل ناقص آیا ہے، اور وارثن یہ کانا کی خبر ہے، اور ولدن یہ کانا کا اسم آیا ہے۔ پس شرط ما اپنے جزا کے جملہ شرطیہ ہو کر بر بنائے عطف واو فعل یوسی کا مفعول چہارم ہوا۔ اب اس میں جملہ پنجم، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَارِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ اس کی تقدیر کلام جو ہے وہ یہ ہے کہ فَإِن لَمْ يَكُنْ وَارِثًا لَهُ وَلَدٌ، اس میں فا جو ہے یہ عطف کے طور پر آیا ہے، اور وارثاً جو ہے
یہ یکن کی خبر محذوف ہے۔ آگے آیا ووارثہ ابواہ، یہ واو جو ہے یہ حالیہ ہے، اور وارثہ ابواہ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ فَإِن وَارِثَهُ أَبَوَاهُ یہ شرط محذوف ہے۔ فَثَابِتٌ لِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اس میں فے جو ہے یہ جزائیہ ہے، اور ثابتٌ خبر محذوف ہے۔ لِأُمِّهِ الثُّلُثُ یہ مبتدا مؤخر ہے۔ پس شرط اپنے جزا شرطیہ ہو کر بر بنائے عطف فا فعل یوسی کا مفعول پنجم ہوا۔ جملہ چھٹا ششم، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اس کی تقدیر کلام جو ہے وہ یہ ہے کہ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ وَارِثًا، اس میں فے جو ہے یہ عطف ہے، ان شرطیہ کے طور پر استعمال آیا ہے، کانا فعل ناقص آیا ہے، اور اخوتن کانا کا اسم آیا ہے۔ وارثن جو ہے یہ کانا کی خبر محذوف ہے۔ آگے آیا فثابتن لأمہ السدس مما تارکا، اس میں فے جزائیہ آیا ہے، فی جزائیہ آیا ہے، ثابتن جو ہے خبر محذوف مقدم آیا ہے، لأمہ السدس مما تارکا مبتدا مؤخر آیا ہے۔ پس شرط ما جزا جملہ شرطیہ ہو کر بر بنائے عطف فا فعل یوسی کا مفعول ششم ہوا۔ تو اب ذکر ہوتا ہے بیوی اور شوہر کے حصے۔ اس سے اگلی آیت مجیدہ جو ہے یہ 4/11 تو ختم ہو گئی نا، اس کا سارا ذکر جو ہونا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس سے اگلی آیت مجیدہ 4/12 سورہ نساء، اس کے 6 حصے ہیں، جن میں الگ الگ شوہر اور بیوی کے حصوں اور پھر کلالہ بااولاد کی وراثت کی طرز تقسیم کی وضاحت کی گئی ہے۔ ان 6 حصوں کے شروع میں بھی الگ الگ نمبر لگا دیے گئے ہیں۔ تو وہ ہم اب 4/12 جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، تو اس کا جو ہے پہلا حصہ یہ سورہ نساء 4/12، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اے بیویوں کے خامدو، جو مال تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اس میں تمہارا حصہ متروکہ کا نصف ہے، بشرطے کہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو۔ تو سامعین کرام، 4/12 میں ذکر ہوگا بیوی اور شوہر کے حصے کا، اور اس میں کلالہ کا بھی ذکر ہوگا، اور کلالہ کی 2 قسموں کا ذکر ہوگا، کلالہ با اولاد اور کلالہ بے اولاد۔ تو 4/12 کے حصہ نمبر 1 میں نے آپ کو عرض کر دیا۔ اب 4/12 کا 2 حصہ جو ہے، دوسرا حصہ وہ ہے فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یہ دوسرا حصہ ہے۔ پھر اگر ایسی صورت ہو کہ تم میں سے ان کی اولاد ہے تو پھر اس مال میں سے جو چھوڑ جائیں تمہارا حصہ 1/4 ہے، اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو انہوں نے کی ہو۔ اور یا اگر ان کا کوئی قرضہ ہو تو اس قرضوں کی ادائیگی کے بعد باقی مال میں سے تمہارے حصے نکالے جائیں گے۔
تو یہ تو ہوا متوفیہ بیوی کے مال متروکہ میں سے اس کے شوہر کا حصہ۔ آیت زیر نظر کے تیسرے حصے میں متوفی شوہر کے مال میں اس کی بیوی کا حصہ بھی بتایا گیا ہے۔ یہ 4/12 کے تیسرے حصے میں ہے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور ان تمہاری بیویوں کے لیے 1/4 حصہ ہے اس مال میں جو تم چھوڑ جاؤ، بشرطے کہ نہ ہو تمہاری اولاد کسی بھی بیوی میں سے۔ اب 4/12 حصہ نمبر 4، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ پھر اگر تمہاری اولاد ہو کسی بھی بیوی سے تو تمہاری بیویوں کے لیے 8واں حصہ ہے اس مال سے جو تم مرنے کے بعد چھوڑ جاؤ، لیکن یہ حصہ نکالا جائے گا اس وصیت کے بعد جو تم نے کی ہو۔ اگر قرضہ ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد، اگر وصیت اور قرضہ دونوں ہوں تو دونوں کی ادائیگی کے بعد۔ اب ما تارکہ کی بحث اور وراثت کی ترتیب تقسیم۔ سامعین کرام غور فرمائیے گا کہ آیت نمبر 4/12 کے 4 حصوں میں ما تارکہ ازواجکم مما ترکنا مما ترکتم او مما ترکتم ایک ہی آیت میں 4 مرتبہ کے تکرار کے ساتھ آیا ہے، اور یہ چاروں مقامات بیوی اور شوہر یعنی عہدی رشتہ داروں کے حصوں کی وضاحت سے متعلق ہیں، اور ان 4 حصوں میں من بعد وصیت یوصینا بہا او دین اور 2 مرتبہ توصونا بہا او دین کے الفاظ جو ہیں وہ آئے ہیں، جن میں پیچھے بیان کیے گئے مسئلہ وراثت کے 5ویں اصول کی وضاحت موجود ہے کہ تقسیم وراثت کے وقت سب سے پہلے متوفی اور متوفیہ کی وصیت اور قرضہ ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو کچھ باقی بچے اس میں سے عہدی رشتہ داروں یعنی میاں بیوی کا حصہ نکالا جائے گا۔ اس سے قبل آیت جو سورہ نساء کی 4/11 اس کے چوتھے حصے میں ذو الفروض کے حصے بتاتے ہوئے بھی مما تارکہ آیا ہے، اور حصہ 6 میں لایا گیا ہے من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یعنی وہ ذو الفروض ماں باپ کا چھٹا حصہ یا اکیلی ماں ہو تو اس کا چھٹا حصہ اس وصیت کی ادائیگی کے بعد نکالا جائے گا جو متوفی نے کی ہو۔ نیز اگر متوفی کا قرضہ ہو یا دونوں چیزیں ہوں تو دونوں کی ادائیگی کے بعد ان کے یعنی ذو الفروض کے حصے جو ہیں وہ نکالے جائیں گے۔ اب چونکہ زوجین کے حصوں اور ذو الفروض کے حصوں دونوں پر وصیت اور قرضہ کی ادائیگی کی قید موجود ہے، اس لیے ثابت ہوا کہ وصیت اور قرضہ کی ادائیگی کے بعد زوجین اور ذو الفروض کے حصے بیک وقت نکالے جائیں گے۔ اب سامعین کرام ثابت یہ ہوا کہ سورہ نساء کی 4/11 اس کا حصہ نمبر 2 میں جہاں ورثہ کے حصے بیان کرتے ہوئے ما تارکہ کے الفاظ آئے ہیں، وہاں ما تارکہ سے وہ مال مراد ہے جو وصیت اور قرضہ ادا کرنے کے بعد زوجین اور ذو الفروض کے حصے ادا کر چکنے کے بعد باقی بچے،
یہ ہے وہ وراثت کا قرآنی طریقہ تقسیم کہ پہلے وصیت اور قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد زوجین اور ذو الفروض کے حصے نکالے جائیں گے، باقی مال ورثہ میں قرآن کے متعینہ حصوں کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا۔ وصیت اور قرضہ کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ زوجین، ذو الفروض اور وارث سب قرآن کریم کے متعین کردہ اپنے اپنے صحیح حصے بھی پالیں گے، اور تقسیم وراثت کی کسی بھی صورت میں کسی بھی مقام پر یہ نہیں ہوگا کہ کہیں تو مال متروکہ گھٹ جائے یا کہیں تقسیم ختم ہو چکنے کے بعد کچھ مال فالتو بچ رہے اور پھر ایسا کرنا پڑے کہ الجبرا اور حساب نکال کر بیٹھ جائیں اور مال وراثت میں حصہ پانے والوں کے حصوں کی نسبتیں نکالیں۔ ان نسبتوں کے مطابق یا تو انہیں ان حصوں سے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں کچھ زیادہ دے دیں یا کچھ کم۔ اس طرح غیر مسلموں کے لیے یہ کہنے کا موقع بہم بچائیں کہ مسلمانوں کے خدا کو چوتھی جماعت کے طالب علم جتنا بھی حساب نہیں آتا، تو کیونکہ کسی مقدار کی صحیح تقسیم وہی ہوتی ہے جس میں نہ کچھ باقی بچے اور نہ کچھ گھٹ جائے۔ تو سامعین کرام، آج کی محفل میں اتنا ہی۔ آئندہ انشاءاللہ ہم دوسری محفل میں، اس سے آگے والی محفل میں 10ویں محفل میں کلالہ کی بحث کریں گے۔ تو اور کلالہ کے جو دو قسمیں ہیں، کلالہ با اولاد اور کلالہ بے اولاد، اس کا بھی ذکر کریں گے۔ تو آج کی محفل میں اتنا ہی۔ تو وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچی۔ جلدی انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔